أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وآية لهم الأرض الميتة أحييناها وأخرجنا منها حبا فمنه يأكلون وجعلنا فيها جنات من نخيل وأعناب وفجرنا فيها من العيون لِيَأْكُلُوا مِنْ ثَمَرِهِ وَمَا عَمِلَتْهُ أَيْدِيهِمْ أَفَلَا يَشْكُرُونَ صدق اللہ العظیم۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ ہر قسم کی حمد و ثنا اللہ وحدہ لا شریک کی ذات کے لیے، کروڑہ درود و سلام امام الانبیاء جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس پر۔ مختصر حمد و ثنا کے بعد وآیۃ لہم الارض المیتہ، اور نشانی ہے تمہارے لیے زمین مردہ، احییناہا واخرجنا منہا حبا فمنہ یأکلون، ہم زندہ کریں گے اور ہم نکال لیں گے منہا حبا، اس سے دانے، فمنہ یأکلون، جس کو تم کھانے والے ہو، وجعلنا فیہا جنات من نخیل واعناب وفجرنا فیہا من العیون، اور ہم بنائیں گے اس میں باغات کھجوروں کے، انگوروں کے، وفجرنا فیہا من العیون، اور جس کو تم دیکھنے والے ہو، لیأکلوا من ثمرہ، تاکہ تم کھاؤ اس سے پھل، وما عملتہ ایدیہم، اور نہیں ہے وہ عمل جو تمہارے ہاتھوں سے ہے، افلا یشکرون، تم کیوں شکریہ ادا نہیں کرتے۔ ان آیات کا محل وقوع بالکل پچھلی آیات سے مختلف ہو گیا۔ پچھلے رکوع میں اللہ رب العالمین نے بستی والوں کا ذکر کیا کہ وَاضْرِبْ لَهُمْ مَثَلًا أَصْحَابَ الْقَرْيَةِ إِذْ جَاءَهَا الْمُرْسَلُونَ، اور پھر بستی کے سارے قصہ کو ذکر کیا، کس طرح اللہ رب العالمین نے پہلے 2 نبیوں کو بھیجا، پھر تیسرے کو انہوں نے مسلسل جھٹلاتے رہے۔ جب انہوں نے نبیوں نے اپنی دعوت کو اس بستی والوں کے سامنے رکھا تو وہ کہنے لگے ہم کیسے نبی مان لیں، ما انتم الا بشر مثلنا، جبکہ تم ہمارے جیسا عام انسان ہی ہو۔ پھر دعوت توحید، نبیوں کو قتل کرنے کی دھمکی، پھر بستی کی دوسری طرف سے شخص کا آنا اور لوگوں سے یہ کہنا کہ تم نبیوں کی دعوت کو کیوں قبول نہیں کرتے، پھر چلتے چلتے اس شخص کا قتل کر دینا، قیل ادخل الجنہ، اس کو جنت میں داخل کر دینا، قال یا لیت قومی یعلمون، پھر اس شخص کی خواہش کہ کاش میری قوم اب بھی سمجھ جائے۔ پھر اللہ رب العالمین نے آسمان سے ایک آواز کو نازل کیا اور سارے کے سارے ان کو جیسے آگ کے انگارے ختم ہو جاتے ہیں ویسے ان کے جسموں کو ختم کر دیا۔ اب اس تیسرے رکوع کی ابتدا ہے، یہاں پر اللہ رب العالمین نے فرمایا وآیۃ، اور نشانی ہے لہم، کیونکہ مشرکین مکہ یہاں پر مخاطب ہیں اور وہی معاملات نبی مکرم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہیں۔ اب یہاں پر اللہ رب العالمین اپنی نشانیوں کا ذکر کرتے ہیں۔ وآیۃ لہم الارض المیتہ، اللہ فرماتے ہیں یہ جو زمین ہے یہ مردہ حالت میں ہے، اس پر کوئی چیز موجود نہیں ہوتی۔ احییناہا واخرجنا منہا حبا فمنہ یأکلون، پھر ہم اس میں سے زندگی دیتے ہیں، کس چیز کو؟ پودے کو۔ واخرجنا منہا حبا، ایک دانہ ہوتا ہے اس سے ہم زندگی دیتے ہیں، فمنہ یأکلون، جس سے تم کھاتے ہو۔ وجعلنا فیہا جنات من نخیل واعناب، اور اس آیت میں اللہ رب العالمین نے کھجور اور انگور کا تذکرہ فرمایا۔ زمین
جتنی ہم پھر چکے، جتنی ہماری نظر میں ہے، اگر مٹی کو چکھا جائے تو اس کا ذائقہ ایک طرح کا ہی ہوگا تقریباً، نہ اس میں مٹھاس ہوگی نہ اس میں کرواہٹ ہوگی، بالکل عام مٹی کا ایک علیحدہ ہی ذائقہ ہے۔ اللہ فرماتے ہیں یہ میری نشانی ہے کہ ایک دانہ جس کو زمین کے اندر بو دیں، اور وہ بھی خاص قسم کا دانہ ہے، اگر آپ لوہے کے ٹکڑے کو زمین میں ڈالیں گے اس سے کوئی چیز نہیں اگے گی، کوئی اور دانت ہے اس کو زمین میں بو دیں کہ اس سے کوئی پودا اگ جائے گا تو نہیں اگ سکتا۔ اور اس آیت میں جو اللہ رب العالمین نے لفظ نخیل کو استعمال کیا ہے، نخیل عربی زبان میں کھجور کے درخت کو کہتے ہیں، عربی زبان میں تمر، کھجور جو اکیلی جس کو پھل ہے اس کو تمر کہتے ہیں، اور کھجور کے پورے درخت کو نخیل کہتے ہیں، وہ عنابن اور انگور، کیونکہ جو مکہ کے لوگ تھے وہ اپنے ارد گرد جو زیادہ تر باغات جو تھے وہ کھجوروں کے تھے یا انگوروں کے تھے، اس لیے اللہ رب العالمین نے یہاں پر کھجور اور انگور کا ذکر کیا۔ اور اللہ رب العالمین فرماتے ہیں لِيَأْكُلُوا مِن ثَمَرِهِ، اور یہ پھل میں نے اس لیے پیدا کیے تاکہ تم ان میں سے رزق کھاؤ۔ زمین جو ہے اللہ رب العالمین نے اس میں بہت ساری چیزیں رکھی ہیں، زمین کی ایک اوپر والی سطح، ایک نیچے والی سطح۔ اوپر والی سطح کے اندر انسان کے لیے رزق رکھا ہے، اور نیچے والی سطح کے اندر اللہ رب العالمین نے معدنیات کو رکھا ہے۔ اب اگر کوئی یہ انسان چاہے کہ میں پھل زمین کی نچلی تہہ سے حاصل کر لوں اور معدنیات کو اوپر سے حاصل کر سکوں تو یہ ایسا ممکن نہیں۔ اللہ فرماتے ہیں یہ میری نشانی ہے۔ اور پھر جو دانہ زمین کے اندر ہم بیجتے ہیں، جو دانہ ہم جس کا بیج لگاتے ہیں، ویسا ہی اللہ رب العالمین ہمیں پھل عطا فرما دیتے ہیں۔ یہ نہیں کہ آپ پودا کھجور کا لگا رہے ہیں اور آپ کو انگور مل جائے گا، یا آپ انجیر لگا رہے ہیں اس میں سے کھجور ہو جائے گی، یا آم کا پودا ہے اس میں سے سیب لگ جائیں گے۔ جس چیز کا پودا ہے اسی چیز کا پھل تمہیں عطا کیا جائے گا۔ اور پھر اللہ رب العالمین نے جو یہاں پر وَآیَةٌ لَهُمُ الْأَرْضُ زمین کو نشانی بیان کیا ہے، بہت سارے پھل اس طرح کے ہیں جو زمین کی اوپر والی تہہ سے ملتے ہیں، اور بہت سارے پھل ایسے ہیں وہ جو زمین کے اوپر پودے کی جڑ نیچے اور پھل اوپر لگتا ہے۔ یہ ساری اللہ رب العالمین کی نشانیاں ہیں۔ اور پھر اللہ رب العالمین فرماتے ہیں وَمَا عَمِلَتْهُ أَيْدِيهِمْ، اور نہیں ہے وہ عمل جو تم اپنے ہاتھوں سے کرتے ہو، یعنی تم اگر چاہو تو کھجور کا جو درخت ہے اس کے ساتھ لگنے والی جو کھجور ہے وہ کھجور تم اپنے ہاتھ سے تیار نہیں کر سکتے، جتنی مرضی کوشش کر لو، ساری کائنات کٹھی ہو جائے تم اپنے ہاتھ سے کسی ایک چھوٹے سے پھل کو بھی تیار نہیں کر سکتے۔ کھجور تو بہت دور کی بات ہے، کھجور کی گٹھلی پر ایک باریک سا جو چھلکا ہوتا ہے انسان اس چھلکے کو بھی تیار نہیں کر سکتا۔ اور اللہ رب العالمین فرماتے ہیں افلا یشکرون، کیا تم پھر بھی میری نعمتوں کو، میرے پھلوں کو کھا کر تم شکریہ ادا نہیں کرتے۔ پچھلی آیات میں دعوت توحید تھی، یہاں سے آگے اللہ رب العالمین نے اپنی نشانیوں کا تذکرہ کرنا شروع کر دیا۔ اگلی آیات میں بے شمار نشانیوں کا اللہ رب العالمین تذکرہ فرمائیں گے۔ دعا ہے اللہ رب العالمین ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ واقول قولی ھذا استغفر اللہ علی